میرے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے, سی سی ٹی وی ویڈیو. جو پولیس کا کام تھا وہ ہم نے خود کیا اپنی, ٹھیک ہے. اور معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہمسایہ ہمارا, کیا نام ہے؟ اس کا نام احمد ہے, ٹھیک ہے. اس کی لڑائی ہوتی ہے, مجھے بلا کے لے کے جاتا ہے, یار یہ معاملہ ہے. وہ لڑائی میرے ساتھ ہی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. میرے سر میں چوٹیں آپ کو بلا کے لے کے جاتا ہے؟ کہاں پہ لڑائی ہوئی تھی؟ یہ بازار ماڈل کلونی مین بازار میں, ٹھیک ہے. اور وہ ہیئر ڈریسنگ کی شاپ ہے, ان کے ساتھ ہوئی تھی. اور میں ہاسپٹل سے اپنا میڈیکل کروا کے آتا ہوں, میری آئیو کے ساتھ بات ہوتی ہے فون پہ. وہ کہتا ہے یار 4 بجے کا ٹائم ہے, دونوں پارٹیوں کو بلایا, آپ نے آنا ہے. اتنی دیر میں میرے مثلاً کے محلے داروں کی کالے شالے آتی ہیں کہ یار آپ کی صلح کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا والد آتا ہے جو ہیئر ڈریسر ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں معذرت کرتا ہوں. میں نے کہا آپ بزرگ ہیں, آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں, میں بیٹھا ہوں, جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بادشاہ جو ہے نا, بادشاہ نامی جو احمد کا والد ہے, 25-30 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں ادھر, ٹھیک ہے. وہ چیمبر مار رہے ہوتے ہیں, تو اس کو بادشاہ کہتا ہے ان کو کہ اس کو پکڑ لو. بادشاہ خود کہتا ہے پورا محلہ گواہ ہے, ٹھیک ہے. مثلاً کہ یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے حلف دیں, آپ مجھے انصاف دلائیں گے میڈیا کے تھرو, سی سی ڈی سے انصاف دلائیں گے جیسے لوگوں بھائی کیوں نہیں دلائیں گے؟ فردوس مارکیٹ کا ایک تاجر ہے جو اس وقت کہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ انصاف نہ ہوا تو میں فردوس مارکیٹ کی تمام مارکیٹس کو ہم بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک تاجر کے اوپر دن دہاڑے فائرنگ کی جاتی ہے, صلح کروانے جاتا ہے, اور صلح کرنا جو ہے وہ جرم بن جاتا ہے. 50 سے زائد لوگ ان کو گھیر لیتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پہ 50 منٹ تک فائرنگ کی جاتی ہے, اور ان کے جسم کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے, اور یرغمال بنا کر ان کو وحشت زدہ کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں اغوا کر کے لے جائیں گے اور تمہاری ٹیوننگ کریں گے. اب یہ معاملہ ہے کیا؟ اس سارے معاملے کے اندر مبینہ طور پر یہ کہتے ہیں, الزام لگاتے ہیں کہ میرے اوپر کٹنے والا جو پرچہ ہے وہ بھی جھوٹا ہے. اب اس ساری صورتحال میں ان کے پاس کیا شواہد ہے, اور یہ کس قسم کے الزامات جو ہے وہ لگا رہے ہیں, اور کیا واقعی ان کے اوپر تشدد ہوا؟ کیا واقعی ان کے اوپر ایک دہشت گردی کا بازار جو ہے وہ سرگرم کرنے کے لیے 50 لوگوں نے کوشش اور کاوش کی, جبکہ سی سی ٹی جو ہے وہ باقاعدہ آخری انجام تک پہنچا دیتی ہے؟ معاملہ ہے کیا, کہانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. یہ متاثرہ شخص اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. یہ کہتے ہیں جناب میرے ساتھ وہ ظلم ہو چکا ہے, شاید جس کو کنڈیمڈ کرنا بہت لازم و ملزوم ہے. اب ظلم ہے کیا, وہ تمام تفصیلات جانتے ہیں. کہتے ہیں جناب مارا بھی مجھے گیا, پیٹا بھی مجھے گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ شہر لاہور کے اندر ہوائی فائرنگ کی گئی, اور 15 سے زائد لوگ جو ہے یہاں پہ مسلح ہو کے ہوائی فائر نکالتے رہے اور وحشت کا بازار سرگرم کرتے رہے. لیکن یہ وہ شخص ہے جن کے اوپر الٹا پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے. کیا ہوا معاملہ؟ یہ آپ باقاعدہ مبینہ الزام لگا رہے ہیں کہ میرے پہ پرچہ کاٹا گیا جبکہ میں مظلوم ہوں. میرے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے, سی سی ٹی وی ویڈیو. جو پولیس کا کام تھا وہ ہم نے خود کیا اپنی, ٹھیک ہے. اور معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہمسایہ ہمارا, کیا نام ہے؟ اس کا نام احمد ہے, ٹھیک ہے. اس کی لڑائی ہوتی ہے, مجھے بلا کے لے کے جاتا ہے, یار یہ معاملہ ہے. وہ لڑائی میرے ساتھ ہی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. میرے سر میں چوٹیں. آپ کو بلا کے لے کے جاتا ہے؟ کہاں پہ لڑائی ہوئی تھی؟ یہ بازار ماڈل کلونی مین بازار میں, ٹھیک ہے. اور وہ ہیئر ڈریسنگ کی شاپ ہے, ان کے ساتھ ہوئی تھی. ان کے ساتھ لڑائی ہوئی؟ جی جی. ویسے ہی ہلکی پھلکی تلق کی جیسے عام معمول میں لڑائی ہو جاتی ہے محلے داروں میں آپس میں, ایسے ہی ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور میں ہاسپٹل سے اپنا میڈیکل کروا کے آتا ہوں, میری آئیو کے ساتھ بات ہوتی ہے فون پہ. وہ کہتا ہے یار 4 بجے کا ٹائم ہے, دونوں پارٹیوں کو بلایا, آپ نے آنا ہے. اتنی دیر میں میرے مثلاً کے محلے داروں کی کالے شالے آتی ہیں کہ یار آپ کی صلح کروا دیتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, صلح میں کوئی حرج نہیں ہے. بتائیں آپ صلح کرانے گئے تھے, آپ کو مارتا کون ہے؟ صلح کروانے نہیں گئے تھے, میرے گھر آئے ہیں صلح کے لیے 3 بندے. ایک جو ہیئر ڈریسر تھا اس کا والد, ٹھیک ہے, ایک احمد کا والد بادشاہ, ایک سلطانہ جو دکان کا مالک ہے, وہ آئے تھے. انہوں نے کہا جی صلح کرنی ہے, ہمارے ساتھ چلو. میں ان کے ساتھ, اور میرے والد صاحب آ جاتے ہیں ادھر صلح کے لیے, ٹھیک ہے. اس کا والد آتا ہے جو ہیئر ڈریسر ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں معذرت کرتا ہوں. میں نے کہا آپ بزرگ ہیں, آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں, میں بیٹھا ہوں, جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا. اتنی دیر میں جب بات ختم ہوگی, بادشاہ نے ان 25 لڑکے, وہ بھی مان گئے جن کے ساتھ آپ کا مسئلہ تھا, جنہوں نے آپ کا سر پھاڑا تھا, آپ بھی مان گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مخالف جس کی لڑائی تھی وہ بھی مان گیا, اور آپ کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں اس معاملے کو سلجھا رہے ہیں اور صلح کر رہے ہیں. جی جی. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بادشاہ جو ہے نا, بادشاہ نامی جو احمد کا والد ہے, 25-30 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں ادھر, ٹھیک ہے. وہ چیمبر مار رہے ہوتے ہیں, تو اس کو بادشاہ کہتا ہے ان کو کہ اس کو پکڑ لو. بادشاہ خود کہتا ہے پورا محلہ گواہ ہے,
ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ لڑکے میرے پہ حملہ کر دیتے ہیں. انصاف کی بات جو ہے اس وقت آپ کر رہے ہیں اور مبینہ الزامات آپ لگا رہے ہیں جس کے اندر آپ پہ ہی پرچہ کٹا ہوا ہے. آپ یہاں پہ کس قسم کے انصاف کے تقاضے کو جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں اور میڈیا پہ آنے کا اب آپ کا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ سی سی ڈی سیل ظفر چٹھا کو یہ چیلنج ہے, جیسے آپ نے میرے سے حلف لیا کہ آپ نیوٹرل ہیں, آپ نے دل صاف کیا, ایسے ہی میں آپ مثلا کہ یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے حلف دیں, آپ مجھے انصاف دلائیں گے میڈیا کے تھرو, سی سی ڈی سے انصاف دلائیں گے جیسے لوگوں بھائی کیوں نہیں دلائیں گے؟ اگر آپ سچی ہیں تو منوان آپ کو پتہ ہی نہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب وہ ایسا افسر ہے جدے مرضی اگے جا کے تسی گل کر لو وہ حلفن ایمانی قرآنی کہے گا میرٹ تے فیصلہ کرنے والا ہے. سہیل ظفر چٹھا اس بندے دا نا ہے. سی سی ڈی ایک ایسا ادارہ ہے جن نے انصاف دے اوتے مبنی کئی کیسز نوں نپٹایا ہے. تے تسی دسو تا اگر تہاڈے کوئی شواہد ہے گے تے کیوں نہیں دعاواں؟ پروف دیتا ہوں, ہر چیز دیتا ہوں. کون سے پروف ہے آپ کے پاس؟ 10 سے 12 لڑکے میرے ارد گرد فائرنگ کر رہے ہیں. کیا سپورٹیج گاڑی جس کا نمبر ہم نے ٹریس کروایا ہے وہ کیا سپورٹیج گاڑی ہے, اسلام آباد کی کلٹر سٹور ہو رہی ہے, اس پہ نمبر پلیٹ بھی جعلی لگائی ہوئی ہے اس پہ. آپ انصاف کی اپیل کریں. میں سہیل ظفر چٹھا صاحب سے, مریم نواز صاحب سے اور سی سی ڈی سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے, جو کہ یہ متعلقہ پولیس جو آپریشن اور انویسٹیگیشن جو سو رہی ہے, جو الٹا ہم پہ افیئر کر رہی ہے, اس کی تحقیق کی جائے اور اس جو بنتا ہے وہ میرے ساتھ اتنا ہی انصاف کیا جائے. نرن سامعین یہ کہتے ہیں باقاعدہ کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں, ان کے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں باقاعدہ منوان جو ہے وہ فائرنگ کی جا سکتی ہے اور فائرنگ کرتے ہوئے لڑکے دیکھے جا سکتے ہیں. اب اس ساری صورتحال کے اندر, اس سارے معاملے کے اندر جو قصوروار ہے اس کو باقاعدہ سزا و جزا کا معاملہ کیا جائے. اور ہمارے اعلیٰ افسر سہیل ظفر چٹھا صاحب سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ سی سی ڈی جیسے ادارے کے ہوتے ہوئے جس طرح امن و امان کی صورتحال قائم تھی, اگر وہ کوئی بھی شخص آ کے اس امن و امان کی صورتحال پہ حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو آخری اقدام تک پہنچایا جائے, پھر چاہے یہ کیوں نہ ہو. وہ کہتے ہیں اگر میں ہوں تو مجھے چوک میں پھانسی لٹکا دی جائے, اور اگر کسی نے امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا ہے اور میرے اوپر حقیقی تشدد کیا ہے اور گولیاں برسائی ہیں تو پھر اس کو بھی اسی طرح کیسرے کردار تک پہنچایا جائے اور اس کو المناک سزا دی جائے, تاکہ اس طرح کے شر پسند عناصر جو ہیں ان کا قلعہ کم ہو سکے. مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا, ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.